ناظرین، فکر و نظر آفیشیل پر استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ہیڈ لائن کی جانب۔ ریلوے بھرتی امتحانات میں بدعنوانی کے معاملے کو لے کر طلبہ کا احتجاج ہے جاری۔ حکومت نے سال 2021 کے پدم ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے، جس میں پدم بھوشن، پدم وبھوشن اور پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع رامپور کے تھانہ کھجوریا علاقے میں ریاستی وزیر سردار بلدیو سنگھ کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ڈیئرسٹ فرینڈز مصر میں نیٹ فلکس کی پہلی عربی فلم پر تنازع، ہم جنس پرستی کے فروغ اور عرب معاشرے کے اقدار کو نشانہ بنانے کا الزام۔ بھارتی خواتین ٹیم کی سلامی بلے باز شیفالی ورما نے منگل کے روز ICC T20 بلے بازی رینکنگ میں دوبارہ نمبر 1 مقام حاصل کر لیا۔ ناظرین آداب، آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فکر و نظر کی خاص پیشکش ہفتہ وار بلیٹن نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان مشکور احمد شمسی۔ آئیے تمام خبروں کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ریاست بہار گیا میں RRB NTPC امتحانات میں بدعنوانی اور دیگر مطالبات کے حق میں طلبہ اور ریلوے بھرتی امیدواروں نے 25 جنوری سے احتجاج شروع کر دیا تھا، لیکن ان کی باتوں پر کان نہ دھرنے کی وجہ سے ان کا غصہ بھڑک اٹھا، جس کے نتیجے میں 26 جنوری کو دوپہر 2 بجے تک مشتعل لوگوں کی جانب سے ٹرین کی 3 بوگیوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اس کی روک تھام کے لیے پولیس کی طاقت کا استعمال شروع کرتے ہی مشتعل طلبہ اور پولیس کے درمیان سنگباری جاری ہو گئی، فائرنگ اور آنسو گیس کے گولے بھی داغے گئے۔ ان سب کے باوجود مشتعل طلبہ پرامن نہیں ہوئے۔ آخرکار تھک ہار کر پولیس کو ہی پیچھے ہٹنا پڑا۔ سٹی SP راکیش کمار نے معاملے کو پرسکون کرانے کی جب کوشش شروع کی اور وہ مسلسل ریلوے ٹریک پر کھڑے ہو کر مشتعل طالب علموں کو سمجھانے میں مشغول تھے، تبھی شام 6 بجے کے قریب مشتعل طلبہ کی دوسری ٹیم نے کریم گنج برج کے پاس کھڑی 2 ٹرینوں کی 3 اور بوگیوں میں آگ لگا دی۔ واضح رہے اسی روز صبح 10 بجے کے بعد سے گیا ریلوے ٹریک پر آمد و رفت پوری طرح بند رہیں۔ درجنوں گاڑیاں گیا اسٹیشن اور قریب کے اسٹیشنوں پر کھڑی رہیں۔ اس احتجاج کے دوران گیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد کو عوامی امور کے شعبے میں ان کی شراکت کے لیے صدر رام ناتھ کووند کی طرف سے پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور راجستھان کے سابق گورنر کلیان سنگھ گپتا، پریس گورکھپور کے صدر ادھیر شیام کھیمکا کو بعد از مرگ ملک کے دوسرے اعلیٰ ترین شہری اعزاز پدم وبھوشن سے نوازا گیا ہے۔ وہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کو ادب اور تعلیم کے شعبے میں پدم شری ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جبکہ مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ بدھا دیو بھٹاچاریہ نے پدم بھوشن لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے پیش نظر ریاست میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہے۔ اس دوران کوئی امیدوار یا سیاسی پارٹی بغیر اجازت کوئی انتخابی جلسہ یا عوامی مقامات پر تشہیر نہیں چلا سکتی، تاہم ایسا کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس معاملے میں آج ریاستی وزیر اور بلاسپور اسمبلی حلقہ کے BJP امیدوار سردار بلدیو سنگھ اولکھ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بغیر اجازت کے تھانہ کھجوریا علاقے میں انتخابی جلسہ کیا۔ اس دوران کووڈ-19 کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی کی گئی، ماسک نہیں لگائے گئے اور متعینہ فاصلوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ نیٹ فلکس پر عربی زبان میں پہلی فلم کی نمائش کے بعد مصر میں تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور کئی صارفین کا خیال ہے کہ مذکورہ فلم میں غیر اخلاقی مناظر ہیں اور یہ فلم ملک کی روایتی اقدار کو مجروح کر رہی ہے۔ یہ فلم دراصل سن 2016 میں ریلیز ہونے والی اطالوی فلم پرفیکٹ اسٹرینجرز کا ریمیک ہے، جس میں لبنان کے شب و روز دکھائے گئے ہیں۔ جہاں تک مصری اداکاروں اور ناقدین کا تعلق ہے تو اس فلم کی نمائش کے حق میں ہیں، وہیں دوسری جانب مصر کے ڈھیر سارے چیدہ حضرات اس کے خلاف ہیں، جن میں سرفہرست رکن اسمبلی اور ایک TV چینل کے صحافی مصطفیٰ برکی کا کہنا ہے کہ انہوں نے پارلیمان کے اسپیکر سے فلم بنانے والوں کے خلاف شکایت کی ہے۔ انہوں نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ فی الوقت نیٹ فلکس کے ساتھ تعاون نہ کریں، کیونکہ یہ نیٹ فلکس کی پہلی فلم نہیں جس میں مصری اور دیگر عرب معاشروں کی اقدار اور روایات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ICC کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین T20 رینکنگ میں نوجوان خاتون بھارتی بلے باز شیفالی نے تجربہ کار آسٹریلیائی بلے باز بیتھ مونی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 726 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ نمبر 1 پوزیشن حاصل کر لی ہے۔
مونی کے پاس 724 پوائنٹس ہیں۔ 18 سالہ شفالی نے پہلی بار ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 2020 میں پہلا مقام حاصل کیا تھا۔ رینکنگ میں آسٹریلیا کی کپتان میگ لیننگ 719 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور بھارت کی اسمرتی مندھانا 709 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔ ناظرین، مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے آپ اپنا YouTube چینل فکر و نظر سبسکرائب کر دیجئے اور خبر کو شیئر اور لائک ضرور کر دیجئے۔ جلد ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔